بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ نادى ربك موسى أن ائت قوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فاتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله ألا تستمعون صدق اللہ العظیم. یہ سورہ الشعراء 19ویں پارے میں جو سورہ ہے 26 نمبر کی، اس کا آغاز پچھلے ہفتے ہوا تھا. اس کے دوسرے رکوع کی 16 آیات تلاوت کی گئی ہیں. 10 تا 25. ان آیت کریمہ کا ترجمہ اس طریقے سے ہے: انہیں اس وقت کا قصہ سناؤ، بریکٹ میں ہے، جبکہ تمہارے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا، ظالم قوم کے پاس جا، فرعون کے پاس. کیا وہ نہیں ڈرتے؟ اس نے عرض کیا، اے میرے رب، مجھے خوف ہے کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے. میرا سینہ گھٹتا ہے اور میری زبان نہیں چلتی. آپ ہارون علیہ السلام کی طرف رسالت بھیجیں، اور مجھ پر ان کے ہاں ایک جرم کا الزام بھی ہے، اس لیے ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے. فرمایا، ہرگز نہیں، تم دونوں جاؤ ہماری نشانیاں لے کر، ہم تمہارے ساتھ سب کچھ سنتے رہیں گے. فرعون کے پاس جاؤ اور اس سے کہو، ہم کو رب العالمین نے اس لیے بھیجا ہے کہ تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دے. فرعون نے کہا، کیا ہم نے تجھ کو اپنے ہاں بچہ سا نہیں پالا تھا؟ تو نے اپنی عمر کے کئی سال ہمارے ہاں گزارے اور اس کے بعد کر گیا جو کچھ کر گیا. تو بڑا احسان فراموش آدمی ہے. موسیٰ السلام نے جواب دیا، اس وقت وہ کام میں نے نادانستگی میں کر دیا تھا، پھر میں تمہارے خوف سے بھاگ گیا. اس کے بعد میرے رب نے مجھ کو حکم عطا کیا اور مجھے رسولوں میں شامل فرما لیا. کہا، تیرا احسان جو تو نے مجھ پہ جتایا ہے تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا تھا. فرعون نے کہا، اور یہ رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ موسیٰ السلام نے جواب دیا، آسمانوں اور زمین کا رب اور ان سب چیزوں کا رب جو آسمان و زمین کے درمیان ہے، اگر تم یقین کر لانے والے ہو. فرعون نے اپنے گرد و پیش کے لوگوں سے کہا، سنتے ہو؟ موسیٰ السلام نے کہا، تمہارا رب بھی اور تمہارے ان آباء و اجداد کا رب بھی جو گزر چکے ہیں. ان آیات پر غور کرنے سے پہلے چند معروضات. یہ سورہ شعراء، جیسا اس کے دیباچے میں پچھلے ہفتے بات آ چکی ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ مکے کے دور متوسط میں نازل ہوئی ہے
اور سب سے پہلے سورہ طٰہٰ روایتوں میں آتا ہے، پھر سورہ واقعہ اور سورہ شورى. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت لوگوں کے سامنے پیش کر رہے تھے، تو آپ کی دعوت و تبلیغ کا مقابلہ جو ہے ان کے ساتھ کٹھوتجی کر کے، انکار کر کے، طرح طرح کے ان کو جو ہے مطالبے کر کے اور معجزوں کا مطالبہ کر کے ہو رہا تھا، اور وہ ہر دھرمی سے اس کا مقابلہ کر رہے تھے. تو اس درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورہ نازل فرمائی ہے، اور اس کے پہلے اس سورہ میں 227 آیتیں ہیں اور 11 رکوع ہیں. تو پہلا رکوع جو پچھلے ہفتے گزرا، اس میں اس کی تمہید تھی، بتایا گیا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک جو نازل کیا ہے اس کا کیا مقام ہے، اور یہ کہ جو ہے ان کے سامنے جو ہے یہ نشانیوں کا مطالبہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس بات پہ قادر ہے کہ وہ ایسی نشانی نازل کر دے آسمان، گردنیں ان کی جھک جائیں، کہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ نہیں رہا ہے. آگے بتایا جا رہا ہے کہ نشانیاں دیکھ کر کے لوگ ایمان نہیں لائے ہیں، ایک سے ایک بڑے بڑے معجزے ان کے سامنے پیش کیے گئے. اس سلسلے میں جو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 انبیاء کا یکے بعد ایک ذکر کیا ہے. سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، جس کا آج آپ نے ذکر سنا تھوڑا سا. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت نوح علیہ السلام کا، حضرت ہود علیہ السلام کا، حضرت صالح علیہ السلام کا، لوط علیہ السلام کا، حضرت شعیب علیہ السلام کا. اس میں سب سے زیادہ تفصیل سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے. 59 آیتوں پر مشتمل ہے، 3 رکوعات ہیں. ہم نے پہلے رکوع کی صرف 16 آیتیں اس میں لی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا مقابلہ فرعون سے ہوا تھا. فرعون جو ایک طرح سے سینونیم ہے کس چیز کا؟ ظلم و زیادتی، طغیان کے انتہا کا. تو قیامت تک ایسے لوگ آتے رہیں گے، اور مکے کے لوگ بھی اپنے آپ کو تقریباً ایسا ہی سمجھ رہے تھے. تو بالکل آپ کے حالات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات ملتے جلتے تھے. تو ان کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا تھا. اللہ تعالیٰ کی نشانیاں جو ہوتی ہیں 2 طرح کی ہوتی ہیں. ایک تو وہ نشانیاں ہیں جو کائنات میں ہر طرف پھیلی ہوئی ہیں، کوئی بھی آدمی اس پہ غور کرے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان لائے گا. اس کی طرف پچھلی آیت میں بھی سارا اشارہ آ چکا ہے. دوسرے اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو بھی نشانیاں کہتا ہے جس میں ان صورت میں جس کا تعلق ہے. یہ مشرک قوموں نے جو اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام کو جھٹلایا تو اللہ نے ان پہ عذاب نازل کیا، اور وہ ہمیشہ کے لیے عبرت بن گئی. تو وہ ایک نشانی وہ ہے. تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم یہ نشانی دیکھ کے ایمان نہ لاؤ، بلکہ ان نشانیوں کا مطالبہ کر رہے ہو. اس نشانیاں جب آتی ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ فرعون کی طرح غرق ہو جاتے ہیں، نوح اسلام کی طرح سیلاب آتا ہے، وغیرہ وغیرہ سب چیزیں بیان کی گئی ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہر چیز پر قادر ہے. اسی لیے 2 آیتیں جو ہیں 8 بار آئی ہیں. وہ 2 آیتیں جو ہیں وہ آپ نے پچھلی مرتبہ اس کا سنا تھا. ان فی ذالک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم. انہی 2 آیتوں پہ 8 اور 9 پچھلے ہفتے درس مکمل ہوا تھا، اور اس کے بعد سے یہی آیتیں ہر نبی کے بعد، واقعے کے بعد آخر میں بیان کی گئی ہیں. یعنی اس میں بے شک بہت بڑی نشانی ہے، لیکن ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں. اور بے شک تمہارا رب غالب بھی ہے اور مہربان بھی ہے. اللہ تعالیٰ جب چاہے عذاب لا سکتا ہے اور دے سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب کیا بھی اس نے ماضی میں، اور اللہ تعالیٰ کوئی بھی نشانی دکھا سکتا ہے. اب یہ تمہاری اوپر میں تم عذاب دیکھنا چاہتے ہو، یا اللہ تعالیٰ کی جو رحیم ہے، اس کے جو صفت رحمت ان کو چھوٹ دے رہا ہے، مہلت دے رہا ہے، اس کا فائدہ اٹھا کر کے اللہ پر ایمان لاؤ، اپنی رویے کو درست کر لو. یہ تمہارے اوپر، یہ لوگوں کو یہ دعوت دی جا رہی بار بار. تو اسی سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا. یہاں پہ ایک اور چیز بھی یہاں پہ اس کے غور کرنے سے پہلے ہم عرض کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن پاک میں بہت سی جگہوں پہ بیان کیا گیا ہے. اس کے پہلے تقریباً 7 جگہوں پہ بیان کیا گیا ہے. سورہ بقرہ میں، سورہ مائدہ میں، سورہ اعراف میں، سورہ یونس میں، سورہ بنی اسرائیل میں، سورہ کہف میں، سورہ طٰہٰ میں. اس کے پہلے 7 صورتیں ہو گئیں. اور ہر جگہ آپ کو ایسا نہیں محسوس ہوگا کہ اس میں ریپیٹیشن ہے، تکرار ہے. اس واقعے، اس یعنی پس منظر سے متعلق جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو بیان کیا جاتا ہے. چنانچہ اسی ابھی آپ کے سامنے جو تلاوت کی، اس کا ترجمہ کیا گیا، پیش کیا گیا، اس میں آپ نے دیکھا اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام
اور فرعون سے بالکل رو در رو مقابلے کا ذکر کیا ہے. نبوت کا ذکر کیا، اس کے بعد سے آپ کو بھیجا اس مشن پہ، آپ کو آپ کے بھائی کو، اور اس کے بعد سے آپ وہاں سے مکالمہ شروع ہوتا ہے. اس میں ان 9 جو ہے 7 معجزات کا ذکر نہیں کیا گیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی تھی، جس کا ذکر پچھلے صورتوں میں آ چکا ہے. ان معروضات کی روشنی میں اب آپ سنیں کہ کہاں یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے. وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ قَوْمَ الظَّالِمِينَ. انہیں اس وقت کا واقعہ قصہ سناؤ جبکہ تمہارے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا. ربک، تمہارے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا. کیا کہا؟ ان ائت قوم الظالمین، تم ظالم قوم کے پاس جاؤ. ظالم یعنی اس کا نام لینے سے پہلے کہا گیا ظالم قوم. کس معنی میں ظالم؟ جو شخص ایمان نہیں لاتا، سرکشی اختیار کرتا ہے، وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے. اس کو اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنی چاہیے تھی، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی چاہیے، نبی کی بات ماننا چاہیے، لیکن وہ اس سے پھرا ہوا ہے، وہ سرکش ہو گیا ہے، تو قوم وہ ظالم ہے. اور کیا ظلم کیا؟ بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا تھا، بچوں کو قتل کر دیا کرتا تھا، پوری قوم کو غلام بنا لیا تھا، ان کو جانے نہیں دے رہا تھا، طرح طرح کے مظالم کیا کرتا تھا. ان تمام معنی میں کہا گیا ہے کہ قوم ظالم قوم کے پاس جاؤ. اب کہا گیا قوم فرعون، خاص طور سے اس کا نام اب لیا قوم فرعون، فرعون کی قوم کے پاس جاؤ اور اس سے کہو الا یتقون، کیا وہ ڈرتے نہیں؟ کیا خدا کا خوف نہیں کرتے؟ اس ظلم زیادتی پہ، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پہ، اس طغیانی پہ اس کو کیا انجام سے دوچار ہونا پڑے گا، یہ کہا گیا. یہ بات اسی سورہ میں آگے بھی کئی مقامات پہ آئے گی کہ انبیاء کرام نے یہی بات لوگوں سے کی، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ ہم کسی کو جب کسی بات سے کہتے ہیں تمہیں ڈر نہیں لگتا ہے کہ تمہارا کیا انجام ہونے والا ہے، کہ کیا تمہیں سزا مل سکتی ہے؟ تو بات ہم کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام یہی کہہ رہے ہیں لا یتقون، کیا ڈرتے نہیں ہیں سرکشی پہ اپنے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں قال رب انی اخاف ان یکذبون. اس نے عرض کیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے، اے میرے رب مجھے خوف ہے کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے. وَيَضِيقُ صَدْرِي، میرا سینہ گھٹتا ہے. وَلَا يَنطِقُ لِسَانِي، اور میری زبان نہیں چلتی. 3 معروضات ہونے پر یاد رہے کہ موسیٰ علیہ السلام 10 سال قبل، ہمارے مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ 10 سال تقریباً مدین میں رہے، اس کے بعد وہ واپس جا رہے ہیں. یہ اس سے بھی ملتا ہے جس میں کہ مدین کا واقعہ ملیں گے آپ کی شادی کا، اس میں 10 سال، تو تقریباً 10 سال کے بعد واپس جا رہے ہیں فرعون کے وہاں. آپ کو مدین سے واپسی میں پچھلی سورۃ طٰہٰ میں آ چکا ہے کہ جب وادی طویٰ میں گزرے تھے تو آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا. یہ تفصیلات آپ کے سامنے آ چکی ہیں. تو اب وہ اس کے وہاں جا رہے ہیں، اس کو پورا معلوم ہے کہ مصر میں کس قسم کے ظلم اور بربریت ہے. فرعون کے وہاں وہ رہ چکے ہیں، ان سے، اور ان کے اندر ایک زمان میں لکنت پائی جاتی تھی جس کا ذکر پیچھے آ بھی چکا ہے. اس میں آپ کی دعا کا بھی ذکر کیا گیا ہے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تو یہاں پہ بھی اسی طرح حوالہ دیا انہوں نے کہ میرا سینہ گھٹتا ہے. ایک آدمی جب اپنی بات کو نہیں کہہ پاتا معافی ضمیر کو تو وہ اندر سے گھبراتا ہے، اس کا سینہ گھٹتا ہے کہ I'm not able to express myself. اسی قسم کی کیفیت آپ کو ہو رہی ہے کہ جانا کہاں ہے؟ فرعون کے وہاں. میرے اوپر آلریڈی ایک طرح کا وارنٹ ہے. کس بات کا؟ آپ سے قتل ہو گیا تھا جو ہے، یعنی قصد نہیں کیا تھا، مکہ مارا تھا. کیا مکہ مارنے سے کوئی مر جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کچھ اور منظور تھا، مر گیا تھا وہ قبطی جو ہے. تو آپ یہ 3 باتیں عرض کر رہے ہیں کہ میرا سینہ گھٹتا ہے اور میری زبان میں جو ہے وہ بھی نہیں چل پاتی ہے، اور آگے کہنے جا رہے ہیں آپ قتل کے بارے میں بھی. تو آپ فرماتے ہیں فارسل الی ہارون، آپ ہارون علیہ السلام کی طرف رسالت بھیجیں. ہمارے مفسرین نے تفسیر سے لکھا ہوا ہے کہ آپ کا فرار نہیں ہے یہ کہ نہیں میں نہیں وہ، جیسا کہ بائبل میں کہا گیا ہے. کہیں کہ نہیں، آپ کو پوری طرح احساس ہے، کام کے لیے آپ تیار بھی ہیں، لیکن آپ نے اپنی ایک کمیاں بیان کی کہ میرے اندر یہ بات نہیں ہے. اور جس قوم کے پاس جانا ہے ایسا شخص ہونا چاہیے جو اپنی بات پورے زور کے ساتھ کہہ سکے، اس کے اعتراضات کا مدلل جواب دے سکے. اور میرا سینہ گھٹ رہا ہے مختلف وجوہات سے، اور میرے زبان میں بھی لکنت ہے،
اور حضرت ہارون علیہ السلام کے بارے میں جو آپ کے بڑے بھائی تھے ان کے بارے میں آپ کو معلوم تھا، بہت ہی فصیح اللسان تھے، وہ بہت ووکل تھے، بہت اچھی طرح سے بات چیت کر سکتے تھے وہ. اسی طرف آپ نے کہا فرسل الی ہارون، تو آپ ہارون کی طرف رسالت بھیجیں. قرآن کے دوسرے آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے کہا ان کی طرف بھی بھیجیے، مطلب یہ تھا آپ کا ان کو میرا معاون بنا دیجیے. چنانچہ سورۃ طٰہٰ میں آپ نے یہی کہا ہے کہ میرے معاون کی طور پہ، میرے وزیر کے طور پہ آپ انہیں بھی رسالت سونپیے. تو آپ نے ایک ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑے واقعے کو بیان کر لیا. قرآن کا جو ہے کہ بلاغت قرآن کا اعجاز ہے. پھر آپ نے کہا اگلی بات وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ، اور مجھ پر ان کے یہاں ایک جرم کا الزام بھی ہے. آپ نے نام نہیں لیا، مطلب وہی تھا جو قتل ہو گیا تھا ایک قبطی کا. فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ، تو مجھے ڈر ہے، میں ڈرتا ہوں کہ مجھے قتل کر دیں گے. ہمارے فصل نے بڑی عمدہ بات کہی ہے، ارے سبحان اللہ، کہ صاحب یہ نہیں کہ صاحب میں مار دیا جاؤں گا. ایک قوم فرعون کے پاس جانا ہے، بڑی جابر ظالم قوم ہے، بات پہنچانی ہے. پہلے آیت میں آپ نے عرض کیا کہ میں اندر دھینا گھٹتا ہے، میں اپنی بات نہیں کہہ پاتا ہوں، ان کی طرف بھیجیے، اور میرے اوپر قتل کا الزام بھی ہے. تو کہنے کا مطلب انہوں نے یہ لکھا ہے اس میں کہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسا نہ ہو کہ وہ پکڑ کر قتل کر دے، تو وہ جو کار رسالت ہے وہ نامکمل رہ جائے گا. انبیاء کرام ہوتے ہیں، سبحان اللہ. اس لیے ایک میرا وزیر بنا دیجیے کہ وہ کام نہ رکے. اگر وہ مجھے قتل کر دے تو کام نہ رکے، ہارون اسلامی کام سنبھال لیں. قال کلا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ ایک کلا میں، ہرگز نہیں، یہ تینوں باتیں نہیں ہوں گی. تمہارا سینہ نہیں گھٹے گا، تمہاری زبان میں نکرت نہیں آئے گی، جیسا کہ اس دوسری جگہ کہا گیا ہے. یہاں پہ اس میں سورۃ طٰہٰ میں بات آ چکی، آپ نے دعا کی تھی یہاں پہ. اور تمہیں ہرگز قتل نہیں کریں گے. وہ ہمارے مفسرین لکھتے ہیں کہ کلا میں تینوں باتیں آ گئی. قال کلا، ہرگز نہیں، یعنی جو تم نے خدشات ظاہر کیے ہیں ان میں سے کوئی نہیں ہوگا ایسا. یہ اللہ تعالیٰ ہی کہہ سکتا ہے. فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا، بس تم دونوں جاؤ. پس فَاذْهَبَا، پس ذبا دو کا سیکا ہے تصنیع کا، تم دونوں جاؤ. بِآيَاتِنَا، ہماری آیات کے ساتھ، ہماری نشانیوں کے ساتھ میں. یہاں پہ وہ دو نشانیاں اس سے مراد ہیں جو ان کو عطا کی گئی تھی شروع میں. ایک تو وہی کیا کہتے ہیں کہ عصا کہا، اور دوسرا ید بیضا کا، اسی کی طرف اشارہ یہاں پہ. اِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ، ہم تمہارے ساتھ سب کچھ سنتے رہیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ معاملہ کہتا ہے. اس میں جو ہے جتنا یعنی جس قسم کا ایشورنس دیا جا رہا ہے، اس کے پہلے سورۃ طٰہٰ میں کہا گیا تھا قال کلا فاذهبا بآیاتنا انا معکم مستمعون، فرمایا ہرگز نہیں اسی کے جواب میں، بس تم دونوں ہماری نشانیوں کے ساتھ جاؤ، ہم تمہارے ساتھ سننے والے ہیں. اور وہاں کہا گیا تھا قال لا تخافا، کہا تم دونوں ڈرو نہیں، اننی معکما اسمع و ارا، میں تم دونوں کے ساتھ سنتا اور دیکھتا رہوں گا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو کچھ مکالمہ پیش آئے گا، جو کچھ تم کہو گے، میں سنتا اور دیکھتا رہوں گا. کوئی بہت بڑی شخصیت کے بارے میں ڈر لا رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں، تم جاؤ تو. اور کون فرما رہا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے. ایک جگہ کہا کہ میں دیکھ بھی رہا ہوں اور سن رہا ہوں، یہاں کہا کہ ہم تم کو سنتے رہیں گے پوری طور سے. کتنا بڑا سپورٹ ہے یہ انبیاء کرام پر. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یوں ہی نہیں بھیج دیا تھا فرعون کے وہاں، تو آپ نے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہاں پہ کہ ہم سنتے رہیں گے تمہارے ساتھ، یعنی کہ بالکل تمہارے ساتھ ہیں، تم جاؤ بلا خوف. اب اس کے بعد سے وہ دعوت بھی کہی جا رہی کہ تم جا کے کہو کیا. فاتیا فرعون، پھر دوبارہ بات یہ فاتیا فرعون، بس فرعون کے پاس جاؤ اور اس سے کہو. فقولا، یہاں پر بھی دو کا سیغہ ہے یہاں پہ.
اور تم دونوں اس سے کہو انا رسول رب العالمین، ہم کو رب العالمین نے بھیجا ہے، ہمارے رب العالمین کی طرف سے آئے ہیں، ان ارسل معنا بنی اسرائیل، اور یہ اس لیے بھیجا ہے کہ تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دے، یہ پیغام لے کے بھیجا جا رہا ہے۔ یہ بات کہ یہاں پہ کہا گیا ہے کہ فصیح بڑی عمدہ بات کہی ہے کہ یہاں پہ سورہ طٰہٰ میں کہا تھا انا رسولہ ربک، یا رسولہ مانے دو کا، ہم دونوں تیرے رب کی طرف سے رسول ہیں، اور یہاں پہ کہا گیا ہے سنگولر میں انا رسول رب العالمین، رسول مانے ایک کے مانے، اور بڑی اچھی بات کہی، کہا کہ صاحب اس میں یہ کہا گیا ہے کہ وہی بات کہی جا رہی ہے کہ یعنی دو بھیجے گئے ہیں، ہو سکتا ہے کبھی کبھی بیچ میں ایسا بھی ہوا ہو کہ اس کہا کہ بھائی تم بات کرو، ہوتا نہیں کبھی ہمیں آپ سے نہیں آج سے بات کریں گے، ہم ایک ہی ہیں، ہم بظاہر ہم دو ہیں بھی، لیکن ہماری بات ایک ہے، ہم رسالت کے معاملے میں ایک ہیں، ہماری بات ایک ہے، تو گویا کہ یہ رسول ہیں، ایک رسول کا صیغہ استعمال کیا، اس میں اور زور پایا جاتا ہے، نہیں ہماری دونوں کی بات ایک ہے، ہم ایک ہی بات کہہ رہے ہیں۔ اب یہ بات حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے وہاں پلے بڑھے ہوں، اس غلام قوم سے ان کا تعلق ہو، اور واپس 10 سال کے بعد آ کے جب کہ آپ کے اوپر میں ایک الزام بھی ہے، اس طرح سے آ کے کہتے ہیں کہ مجھے رسول بنا کے بھیجا گیا ہے رب العالمین کی طرف سے، یہ برداشت کرے گا؟ وہ دل ملا اٹھاؤ۔ یہاں پہ وہ کہا کرتا تھا انا ربکم الاعلی، پھر کہا کرتا تھا کہ میں نہیں جانتا تمہارا کوئی اور معبود ہے میرے علاوہ، یہ سب فرعون کہہ چکا ہے وہ، اور یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمیں رب العالمین نے بھیجا ہے، اور کیا ان کو ہمارے حوالے کر دو، ہم ان کو لے جائیں، آزاد کرو، انہیں ہمیں جانے دو ساتھ میں۔ کس لیے؟ یہ بات تفصیل سے پہلے آ چکی ہے، مختلف علماء نے باتیں کہی، اس میں کہا ہے کہ وہ ان کے لیے جو ہے قربانی کی عبادت کرنے کے لیے وہاں پہ اجازت نہیں تھی، لے جانا چاہتے تھے کسی بیابان میں، کسی جگہ باہر، بہت دنوں سے ان کی غلامی میں رہتے رہتے کتنی چیزیں ان کی چھوٹ گئی تھی، ان کا نظم و نسق ختم ہو گیا تھا، قرآن کی دوسری صورتوں میں اس کی تفصیل ملتی ہے، ان کو پھر سے منظم کرنا تھا۔ ایک اسلام یہ ایک منظم گروہ کا نام ہے، تو اس میں کرنے کے لیے آپ لے جا رہے تھے۔ ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے 2 اجزاء تھے، ایک تو فرعون کو توحید کی دعوت دینا، اللہ کی بندگی کی دعوت دینا، اور دوسرے یہ کہ بنی اسرائیل کو ان کی غلامی سے نکال کر کے لے جانا انہیں عبادت کے لیے۔ کہیں پہ دونوں باتیں کہی گئی ہیں، کہیں پہ ایک کوئی بات کہی گئی ہے۔ یہاں پہ ایک بات کہی گئی ہے کہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دیں۔ سورہ نازعات میں اس کے دعوت دی گئی ہے کہ کیا تو تزکیہ اپنا کرنا چاہتا ہے کہ نہیں کرتا ہے، تاکہ میں تجھے اپنے رب کی طرف تجھے لے چلوں، میں یہ بات کہی کہ سورہ نازعات میں۔ تو یہاں پہ آپ یہ بات ہے، آپ سوچیں کہ جو ہے کیسے اس کو برداشت ہوتا، تو اس نے جو فوراً طنزی انداز میں کیا کہتا ہے، قال الم نربک فینا ولیدا، کیا ہم نے تجھ کو اپنے یہاں بچپن سے بچہ سا نہیں پالا تھا؟ اب یاد دلاتا اپنا پورا احسان ہو، پاس فیکٹ ہے یہ، پالا تھا۔ وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ، اور ہمارے درمیان میں تو نے اپنی عمر کے کئی سال گزارے ہیں۔ یہاں پہ ایک چیز انہوں نے اور بڑی عمدہ بات کہی، یہاں پہ کہا گیا کہ ہمارے درمیان، یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نے تجھے پالا تھا، اور نہیں یہ کہہ رہا کہ تو نے میرے درمیان میں، ہمارے گھر میں رہ کر کے تو نے جو ہے یعنی ایک عمر کو پہنچا، جوان ہوا، بلکہ کہا کہ ہمارے درمیان میں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جس فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو اس پانی کے اس صندوق سے نکال کر کے اس کی پرورش کی تھی، وہ کوئی اور فرعون تھا، ہو سکتا ہے اس کا باپ رہا ہو، اسی لیے اس نے کہا کہ ہمارے گھرانے میں، اپنے کو نہیں کہا کہ میں نے کیا اس نے، اور یہ عین ممکن بھی ہے، کیونکہ یہ کئی سال پہلے کا بات ہے، اب بچپن کی بات نہیں ہے، وہ تقریباً 40 سال کے جوان ہے وہ، اس وقت جو ہے ہو سکتا ہے دوسرا والا جو بادشاہ ہے وہ نہ رہا ہو، تو یہ مطلب یہاں پہ لیا گیا ہے۔ تو اس نے دونوں کا حوالہ دیا، اس کے بعد سے کہا اگلی بات، وَفَعَلْتَ فَعَلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ قرآن پاک میں ایک عجیب مزے کی آیت یہاں پہ کہا گیا کہ اور اس کے بعد تو کر گیا جو کچھ تو کر گیا، وہ جرم نہیں بتایا، اس سے لوگوں نے کہا ہے اس جرم کی سنگینی بتانا مقصود تھا، یہ نام نہیں لیا کہ تو نے کیا کیا،
کر گیا تو ایک بہت بڑی بات تو کر گیا جو تو کر گیا، ایسے کہا اس نے۔ اب اتنا چیز کرنے کے بعد میں ایک دائی جو ہے دعوت دینے والا اپنی بات کر سکے گا؟ ہم جیسا کوئی تھا کو کہ اللہ نے حضرت موسیٰ اسلام کو نبی بنایا تھا، اولو العزم انبیاء 2 لوگ گئے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں سن رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں۔ تو آپ نے اس کے طنز کا، تمام چیزوں کا جو جواب دیا، کیا عمدہ جواب دیا۔ تو کہا بقیہ 2 چیزیں جو ہیں کہ بچپن سے پالا تھا اور جوان ہوئے، اس کا تو کوئی جواب نہیں ہے، فیکٹ ہی ہے، اس کا جواب آگے دیا جائے گا۔ آپ نے اس کا جواب، یہ جو جرم ہوا تھا، تو آپ نے اس کے بارے میں اس کا ذکر کہیں نہیں کیا جا رہا۔ قال فعلتها اذا وانا من الضالین، آپ فرماتے ہیں موسیٰ نے کہا اس وقت وہ کام میں نے نادانستگی میں کیا تھا، من الضالین، یہاں ضالین معنی گمراہی کے معنی میں نہیں ہے، ہم جانتے نہیں تھے، بہت سے معنی لوگوں نے لیا ہے۔ ابھی آپ نبی نہیں ہوئے تھے، آپ کے اندر جو کوئی عصبیت تھی، قومی عصبیت کوئی قسم کی، بنی اسرائیل کا آدمی تھا، وہ پوری بات یہاں پہ نہیں بتائی گئی تھی، کہنے کہ اس وقت میں جو نادانستگی میں وہ کام کر گیا تھا اور اس کو آپ نے ایکسیپٹ کیا، ہم سے غلطی ہوئی تھی، لیکن وہ غلطی جو تھی جان بوجھ کے نہیں ہوئی تھی۔ اور ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک چیز ہم جو بار بار کہی جا رہی ہے کہ شاید آپ نے مکہ مار دیا تھا، تو کیا کوئی قتل ایسے کیا جاتا ہے؟ تو نادانستگی میں ہو گیا تھا وہ، آپ فرماتے ہیں، جبکہ میں گمگشتہ رہا تھا، مجھے معلوم نہیں تھا، میرے اندر وہ فیصلہ کرنے کی قوت نہیں تھی، میں عصبیت میں آ گیا تھا، جو بھی بات کہی جائے، تمام چیزیں ہمارے مفسرین نے لکھی۔ یہاں پہ پچھلی آیت میں ایک چیز چھوٹ گئی تھی، انت من الکافرین میں فرعون نے یہ کہا کہ تو تو بڑا احسان فراموش آدمی ہے۔ ہمارے کچھ لوگوں نے اس کا ترجمہ جو ہے عربی مفسر نے کافر سے مراد کافر ہی لیا ہے، یعنی تو رب العالمین کا کافر تھا، اس معنی میں نہیں کہ تو رب العالمین تو سب تو مانتا نہیں تھا، تو ہمارے دربار میں تھا، یہ کہا ہے۔ لیکن عام طور سے ہمارے مفسرین نے اس کا مطلب یہی لیا ہے کہ تو بڑا ناشکرا نکلا، احسان فراموش ناشکرا، اسی معنی میں عام طور سے مفسرین نے لیا ہے کہ تو بڑا احسان فراموش ہے کہ ہمارے گھر میں رہا، ہماری کفتی کو مار ڈالا تو نہیں ہے، اس معنی میں لیا۔ تو اس کا آپ نے کہا کہ ہاں غلطی ہوئی تھی مجھ سے، لیکن وہ نادانی میں غلطی ہوئی تھی وہ۔ اس کے بعد سے فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ، اس کے بعد پھر میں تمہارے خوف سے بھاگ گیا۔ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلْنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ، پورے مکالمہ جو پچھلے سورۃ طٰہٰ میں آ چکا ہے، حصہ سمیٹ دیا گیا ہے۔ اس کے بعد میرے رب نے مجھ کو حکم عطا کیا اور مجھے رسولوں میں شامل فرما لیا۔ ہاں وہ واقعہ ہو گیا تھا، لیکن اس کے بعد سے اللہ کو حکم دیا، یعنی حق و باطل میں تمیز کرنے کی قوت فیصلہ، تمام چیزیں انبیاء کرام کو عنایت ہوتی ہے، اس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ قوت فیصلہ ہمارے اندر ملا دیا کہ حق و باطل میں تمیز کر سکوں، صحیح کیا ہے غلط کیا اس کو بتا سکوں، میں صحیح فیصلہ لے سکوں، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے مرسلین رسولوں میں شامل کیا۔ یہاں پر بھی ایک چیز بڑی عمدہ کہی گئی کہ آپ یہ بھی کہا سکتے تھے کہ وجعلنی مرسلہ، کہ مجھے وجعلنی رسولہ کہا جا سکتا تھا کہ ہم دونوں ہم کو رسول بنایا، ایک من المرسلین، یعنی آپ نے اس سلسلے سے بول دیا کہ مجھے رسولوں میں شامل کیا۔ کوئی بڑی کوئی چھوٹی بات یہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ مجھے حکم عطا کیا اور مجھے رسولوں میں شامل کیا، یہ جواب اس کا ہو گیا۔ کتنا بالکل سنجیدگی سے جواب دینا، دعوت یہ کہتے ہیں دعوت، تمام اس کی طنز کا فلاں کا کوئی جواب نہیں، کہا کہ ہاں غلطی ہوئی تھی، مانا میں نے، اور اس کے بعد سے تیرا شکریہ، تو نے بھلا اپنے وہاں، یہ بھی صحیح ہے وہ جو مجھ سے غلطی میں ہو گیا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ مجھے حکم عطا کیا اور مجھے رسولوں میں شامل کیا۔ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ، اور رہا وہ جو تیرا احسان جو تو نے مجھ پہ جتایا ہے، اور وہ پہلی بات جو کہی تھی اس نے کہ تو میرے گھر میں پلا تھا اور میرے وہاں جوان ہوا تھا، آپ فرماتے ہیں کہ رہا وہ تیرا احسان جو تو نے مجھ پہ جتایا تھا، تو یہ جو ہے اس کی حقیقت تو یہ ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا تھا، یعنی اگر تو نے بنی اسرائیل کو غلام نہ بنایا ہوتا، تو بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل نہ کر دیتا، تو کون ماں ایسی ہوتی ہے اپنے ننھے بچے کو پیدا ہوئے کو دریا میں ڈال دے کہ پاریا میں بہا لے جا اسے؟ ایسا کوئی کرتا ہے کیا؟ تو تیرا کون سا احسان ہے؟ یہ آپ نے فرمایا، بات بالکل صحیح ہے، یہ جواب دیا آپ نے، کوئی جواب اس کے پاس نہیں تھا۔
نبات جواب، ایک ایک آیت میں چھوٹے چھوٹے الفاظ میں پورے معنی کا سمندر. اب وہ تل ملایا. اب کیا کہتا ہے؟ قال فرعون وما رب العالمین. اب سب چھوڑ گیا، یہ بچپن میں پالا تھا، قتل کیا کیا تھا. اب اس نے وہ اصل بات کی طرف پکڑا. اس نے کہ میں اپنے آپ کو کہتا ہوں رب، میں کہتا ہوں میرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. تو فرعون نے کہا وما رب العالمین. اور یہ رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ سورہ فرقان میں یہ بات کہا گیا تھا کہ مکے کے کہ وہ لوگوں نے کہا تھا کہ یہ رحمان کیا ہے تو جس کو گایا ہم سجدہ کرتے پھر ہے. یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے یہ رب العالمین کیا ہوتا ہے. دیکھیے یہ ہوتی ہے ہر دھرمی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑی سنجیدگی سے جواب دیا. قال رب السماوات والارض وما بینہما. آپ نے فرمایا آسمانوں اور زمین کا رب اور ان سب چیزوں کا رب جو اس کے درمیان میں ہے، جو ان کے درمیان میں ہے. اپنے کو رب کہہ رہا تھا نا، اپنے کو سورج منشی کہتا تھا. وہ سورج کو پوچھتا تھا. وہ سورج کہاں پایا جاتا ہے؟ زمین و آسمان کے بیچ میں. آپ نے اشاروں میں پوری بات کہہ دی کہ وہ جس رب کی تم بات کر رہے ہو کہ کون ہے وہ، وہی رب جو زمین و آسمان کا یعنی تمام چیزوں کا اور اس کے درمیان میں جو ہے وہ اشاروں میں بات آ گئی. سورج کا بھی رب وہی ہے. یہ ہوتا ہے قرآن کی آیت. آسمان و زمین کا رب اور ان کے درمیان میں جو کچھ ہے اس کا رب. آسمان و زمین کے درمیان میں جو اس کا رب ہے. ان کنتم موقنین. فیکٹ تو یہ ہے. اب تم یقین کرو نہ کرو تمہاری بات ہے. اگر تم یقین کرنے والے ہو ہے تو واقعہ یہ دیکھا کس طرح سے آپ نے اس کو پوری دعوت دے دی توحید کی. اس پہ ہمارے فصیح نے لکھا ہے کہ صاحب بالکل لاجواب ہو کے رہ گیا. اور اتنا مسکت جواب تھا، یہ دعوت تھی کہ اس کے دربار کے تمام لوگ اس سے متاثر ہو رہے تھے. اب ان کا دھیان بٹانے کے لیے کہتا ہے قال لمن حوله الا تستمعون. فرعون نے حاضرین سے کہا کہ گرد پیش کے لوگوں سے سنتے ہو؟ کیا کہہ رہے ہیں یہ؟ اس سوال نشان بنا دینا. یہ مکالمہ آگے بڑھتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کا پھر کیا جواب دیتے ہیں؟ تو یہ ہے وہ قرآن کا دعوت کا طریقہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے فرعون کے دربار میں پیش کیا گیا. اور جیسا بتایا گیا تھا کہ بہت 3 رکوع میں یہ سلسلہ پھیلا ہوا ہے اور سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ میں یہاں پہ آیا. سورۃ طٰہٰ میں آیا تھا. اس کے پہلے بھی 7 سورتوں کا ذکر کیا گیا. لیکن یہاں پہ دعوت کے تعلق سے جو بات رکھنی تھی پیش نظر کہ ہر ہمیشہ کے دنیا کے جتنے بھی جو ہوتے ہیں یہ یعنی متکبر لوگ ہوتے ہیں جو ہر دھرم ہوتے ہیں وہ اسی قسم کے جوابات دیتے ہیں. اور اس کے درمیان میں دعوت کا انداز بتایا جاتا ہے. ایسا بتایا کہ قرآن کتاب دعوت ہے، کتاب ہدایت، ہدی للمتقین بھی ہے اور ہدی للناس بھی ہے. تو یہ ہے طریقہ جو انبیاء کرام اپناتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کی آیتوں پہ مزید غور کرنے کے، ان سے فائدہ اٹھانے کے اور اپنی زندگی میں توحید پوری طور سے جاری و ساری نافذ کرنے کے لیے انبیاء کرام پر ایسے ہی ایمان لانا اور خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہم کو لانا چاہیے اور اس دعوت کو اپنے قول سے اپنے عمل سے دوسروں تک پہنچانا چاہیے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة وإنا نعوذ بك من سخطك وعذاب النار. اللهم حبب إيمان وزينه في قلوبنا وكره الكفر والفسوق والعصيان. اللهم إنا راشدين. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.